مہر غلام مجتبی، مہر خان بیگ اور مہر علی رضا کو سلامت با کرامت فرما۔ ان کو اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے الہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس خانوادے کو آباد و شاد فرما۔ حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما۔ مار سے مرحوم مغفور کے قدم قدم کروٹ کروٹ درجات بلند فرما۔ میرے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کے سارے مسائل جلدی حل فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مرحوم مغفور کے حق میں جو دعائیں، قرآن پاک کی تلاوت، لنگر امام حسین، ذکر امام حسین جاری و ساری ہے، اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ ہمارے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ مل کے باواز بلند صلوات۔ بھائی انہوں سیٹ کر نہیں پڑھن لینا۔ نعرہ تکبیر ثواب ہوتا ہے اگر آپ اللہ پاک کا نام لوگے دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سامعین گرامی، بھائی جان جب میں بولتا ہوں نا تو یہ لگتا ہے مجھ سے آگے بولتا ہے، میری آواز کیچ کر رہا ہے۔ اہل اسلام، قرآن پاک سے ایک آدھ فیصلہ آپ سے کروانا ہے اور آپ کی زحمت تمام کر دینی ہے۔ اللہ کا قرآن ہے جس میں ہر شے کا ذکر موجود ہے۔ موت جس کو ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اللہ نے اعلان کر کے فرمایا ہے یہ جو موت ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم اس سے ملاقات نہ بھی کرو تو یہ میری بھیجی ہوئی موت تم سے ملاقات کر کے دکھائے گی۔ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، ہاں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ میرے حبیب محمد احمد محمود ان سے فرما دیجئے یہ جو موت سے فرار کرتے ہیں موت تو ان کو مل کر رہے گی۔ ہاں موت سے فرار کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ ہیلے بہانے وہاں نہیں چلنے والے۔ ملک الموت سے ملاقات تو ہونی ہے، اور موت کی اقسام ہیں۔ بندہ اچھی موت مرے تو سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، قرآن پاک ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں، تمہیں ان کی زندگانی کا شعور نہیں ہوتا۔ سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ جو بندہ شہادت کی موت مرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کا نظام بھی الگ ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے اس دور میں جہاد نہیں ہو سکتا، چونکہ اسلامی مملکت اس طرح نہیں ہے جس طرح رسول پاک کے زمانے میں تھی۔ ریاست مدینہ نہیں ہے جس کی کمانڈ کرتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس فوج کے جرنیل میرے مولا حیدر کرار امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوتے تھے، اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ کائنات عالم کے رسول نے قیامت تک کے لیے انسانیت جو بھی بندے کلمہ گو ہیں، حبدار آل محمد ہیں، ان کے لیے فرما دیا ہے مَمَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شہیدہ۔ جو بندہ ہماری آل کی محبت پہ مر جائے وہ بھی شہادت کی موت مرتا ہے، وہ بھی شہادت کی موت مرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا ہم مر جائیں گے تو پھر مر جائیں گے۔ ہاں رسول اللہ خان غالب نے تو اس لیے کہا تھا، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہاں مرنے کے بعد بڑا نظام ہے، ثم لا يموت فيها ولا يحيى۔
مرنے کے بعد نہ حیات ہوگی نہ موت، ادھر زندگی مل رہی ہے پھر موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، پھر موت۔ معصوم سے پوچھا گیا یہ کون بدبخت ہے جس کو موت آتی ہے؟ چونکہ سورہ دخان میں اللہ کہتا ہے لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کو ایک ہی مرتبہ موت آئے گی بلکہ وہ موت کو چکھیں گے۔ ادھر فرما رہا ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ مرتے بھی نہیں ہیں، ادھر موت آتی ہے پھر زندگی، موت آتی ہے پھر زندگی، موت آتی ہے پھر زندگی، ادھر ایک مرتبہ موت چکھنے والے ہیں۔ تو یہ کون ہے جن کو نہ زندگی مل رہی ہے نہ موت مل رہی ہے؟ معصوم فرماتے ہیں یہ وہ بندے ہیں جن کے دل میں بغض آل محمد ہے۔ آل محمد کے بغض کے علاوہ ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہے، تو اللہ ان کو یہ سزا دے رہا ہے۔ مرتے ہیں اور پھر زندگی ملتی ہے، پھر مرتے ہیں، یعنی اللہ ان کو عذاب دینے کے لیے زندہ کر رہا ہے، پھر موت آتی ہے، پھر فوراً زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بندہ قرآن پاک ہے سورہ مبارکہ یاسین، ایک بندے نے پھرپھری بوسیدہ پرانی ہڈی اٹھائی، کائنات عالم کے رسول کی خدمت عالیہ میں لے کے آیا، یوں اس نے اپنے ہاتھ میں مسلا اس ہڈی کو اور کہا یہ تو گل سڑ گئی ہے۔ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو اس پھرپھری ہڈی کو زندہ کرے گا؟ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے حکم دیا، قل فرما دیجئے یحیی الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، ان سے کہہ دو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلے بنایا تھا۔ ہاں اس کی کاریگری ابھی موجود ہے، ثنا ازل نے وہ قلم توڑا بھی نہیں، قلم چھوڑا بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کون ہے جو پھرپھری ہڈی کو زندہ کرے گا؟ فرمایا اور اس سے پہلے یہ بندہ کون ہے؟ یہ عاص بن وائل ہے، اس کا نام عاص بن وائل۔ نبی سے بحث کر رہا ہے کہ کون ہے اس گلی سڑی پھرپھری ہڈی کو زندہ کرے گا جو میرے ہاتھ میں یہ آٹا ہو گئی ہے؟ تو یہی تھا۔ اور قرآن پاک نے اس سے پہلے بھی فرمایا ہے کیا اسی کی پوری بات، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیب مبین وضرب لنا مثلا ونسیٰ خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ فرمایا وہ انسان ہم سے تکبر کرتا ہے جس کو ہم نے نطفے سے بنایا ہے، اس کو اپنی تخلیق بھول گئی ہے جو اور مثالیں ہڈیاں اٹھا کے تیرے سامنے لے کے آتا ہے۔ اس سے فرما دیجئے قل یحیی الذی انشأ اول مرۃ، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا، اور ہم تخلیق کے سارے طریقے جانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم تخلیق کے سارے طریقے جانتے ہیں، کچھ نہ ہو ہر کوئی پہلے نقشہ بناتا ہے اس کے بعد تعمیر کرتا ہے، تو اللہ پہلے نقشہ نہیں بناتا، اس کی سن اتقن ہے، اس سے محکم کوئی شے بنائی نہیں جا سکتی جو شے اللہ بناتا ہے۔ تو اس لیے خداوند عالم نے آگے اپنا تعارف کرایا ہے، الذی هو اللہ جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہی تو اللہ ہے جس نے سب درخت سے تمہارے لیے آگ کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا ہے۔ خطہ عرب پہ دو درخت ہیں، ایک کا نام ہے فرخ، ایک کا نام ہے افار۔ ان کی اگر ٹہنیوں کو آپ کاٹیں، پانی بھی ان سے گر رہا ہو تو ان کو آپس میں رگڑیں تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے، یعنی ادھر پانی اور آگ کا تو آپ کہتے ہیں جوڑ ہی نہیں ہے، تو اللہ وہ ہوتا ہے جو پانی جیسے گیلے درخت سے آگ پیدا کر دے، ہاں تم اس سے روشنی حاصل کرتے ہو۔ اللہ یہی فرما رہا ہے میں اتنا بڑا صناع ازل ہوں۔ اس بندے نے یہ کہا، اس کو جواب مل گیا کہ جو اللہ پہلے اس ہڈی کو بناتا ہے وہ اس کو مردہ کو، بھربھری کو، گلی سڑی کو دوبارہ بھی حیات دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک نبی کا واقعہ ہے، وہ بھی قرآن ہے، سورہ مبارکہ ہے بقرہ۔ اللہ قرآن پاک میں ان کا قصہ بیان کر رہا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اللہ کہتا ہے اس نبی کی مثال دیکھو جو اس گاؤں سے، اس بستی سے گزرا تھا، ہاں جس کی چھتیں بنیادوں پہ آ چکی تھی، وہ تباہ ہو چکی تھی۔ تو اس نبی نے دیکھا جناب عزیر نے، قالا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا،
اللہ اس مردہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ قرآن پاک ہے بھائی، قرآن پاک کے میزان میں فیصلہ کرنا ہے آپ نے، موت و حیات کیا ہے۔ ہاں ایک لفظ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہنا، قرآن پاک کی آیات بتائیں گی کہ یہ موت کیا ہے اور ہم کیا کرتے پھرتے ہیں اور ہمارا نظام آخرت کیا ہے۔ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، ثم بعثہ، پھر 100 سال کے بعد مبعوث کر دیا، زندگی دے دی۔ پوچھا کم لبثت، مجھے یہ بتا عزیر تو کتنا سویا ہے؟ وہ کہتے ہیں لبثت یومن او بعض یومن، میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سویا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، خدا فانظر الی طعامک و شرابک، اب اپنا کھانا بھی دیکھ اور اپنا پانی، لم یتسنہ، یہ خراب نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی کاراگری ہے کہ 100 سال گزرنے کے باوجود پانی بھی خراب نہیں ہوا، کھانا بھی خراب نہیں ہوا۔ اور خداوند عالم نے فرمایا پھر اپنی سواری دیکھ، دراز گوش دیکھ۔ اس کو دیکھا، اس کی ہڈیاں کھڑی ہو گئیں، ہڈیوں پہ اللہ نے گوشت چڑھانا شروع کر دیا، تھوڑی دیر میں اس کو زندہ کر دیا۔ نبی سے کہا کہ میں نے تجھے لوگوں کے لیے نشانی اور آیت بنا دیا۔ اللہ اس طرح زندہ کرتا ہے بھائی، خدا قادر ہے، قادر مطلق ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نیاز حسین میری طرف دیکھنا، میں نے جو مجھے ٹائم ملا ہے میں اسی میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا، میں طولانی نہیں پڑھوں گا، اور جب ٹائم ختم ہوگا تو بیان بھی ختم ہو جائے گا۔ اور مار غلام مصطفیٰ اور مار مرتضیٰ صاحب نے مل کے مجھے حکم دیا ہے تو میں تعمیل حکم کرتے ہوئے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں آپ کے اذہان عالیہ پہ لکھ کے جاؤں قرآن پاک کی زبانی کہ یہ موت کیا ہے اور موت کے بعد زندہ کون رہتا ہے اور زندگی میں بھی مردہ کون ہوتا ہے۔ ہاں میں آپ کو یہ قرآن پاک کی زبانی بتاؤں گا۔ اب ایک اور واقعہ جناب ابراہیم کا، وہ بھی سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے۔ خداوند عالم سے کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموت، میرے اللہ تو مجھے دکھا تو کس طرح مارتا ہے اور کس طرح زندہ کرتا ہے، مردوں کو کس طرح اٹھاتا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہا بلا ولکن یطمئن قلبی، ایمان تو ہے، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اگر اطمینان چاہتے ہو فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو، قیمہ ملانے کے بعد 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، اس کے بعد ثم ادعوہن یاتینک سعیا، تم ان کو بلانا، اپنے ہاتھ میں ان کی منکاریں چونچیں رکھنا، جس پرندے کا جہاں بھی قیمہ ہوگا وہ میرے امر سے اپنی چونچ کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک بندے کو یہی جواب دیا عاص بن وائل کو، یہ اللہ وہی ہے جس نے پہلے بنایا تھا اس ہڈی کو، وہ زندہ کرے گا۔ نبی کو تجربہ کرایا، 100 سال کے لیے موت دے دی، لیکن امام ہے، چونکہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو تیرے زمانے کے لوگوں کا امام بنایا۔ جناب ابراہیم کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے امام بھی ہیں، اس لیے یا درود میں آل آتی ہے جناب ابراہیم کی، یا محمد و اہل بیت محمد کی آل آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ نبوت کی شان نہیں کہ ان کی آل پہ درود بھیجا جائے، یہ امامت کی شان ہے کہ ان کی آل پہ درود بھیجا جائے۔ کیونکہ جناب ابراہیم بھی امام ہیں اور ہمارے نبی بھی امام ہیں، امام الانبیاء، امام الانبیاء کا ان کو لقب ہے۔ اس لیے جناب ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تو پرندے خود پکڑ، ذبح کر، قیمہ بنا اور اس کے بعد ان کو بلا، وہ آ جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے اس قرآنی قصے کی زبانی کہ جب بھی کوئی مردہ زندہ ہوگا تو حکم اللہ کا ہوگا، ذریعہ امام کا ہوگا۔ امام کے ذریعے خداوند عالم نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، مردوں کو زندہ کرنا ہے امام کے ذریعے۔ اس لیے خداوند عالم فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ذریعے پکاریں گے۔
اگر امام اچھا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ امام اچھا نہیں ہوگا، امام سمیت مامون مقتدی جو بھی ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اللہ میں قرآن پاک میں دعوت فکر دے رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس شے نے اپنے کریم رب سے متکبر بنا دیا ہے۔ اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، عجبت من الانسان کیف یتکبر، مجھے تعجب ہے انسان پر وہ کس طرح تکبر کرتا ہے۔ من کانا اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ وما بین ذالک حامل العذرا، معصوم امام فرماتے ہیں جناب امیر المومنین، وہ بندہ تکبر کرتا ہے جس کی ابتدا نطفے سے ہے، جب مرتا ہے تو مردار ہو جاتا ہے، جو نطفے سے لے کر مرنے تک مردار ہونے تک ما بین ذالک حامل العذرا، اس کے درمیان جو درمیانی حصہ ہے، جو درمیانی عمر ہے، جناب امیر فرما رہے ہیں وہ نجاست اٹھانے والا ایک برتن ہی تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے۔ اگر خداوند عالم کا لطف و احسان نہ ہو تو ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم تکبر کرتے ہیں اور کسی شے پہ بھی ہم قادر نہیں ہیں۔ منصور دوانگی کے جسم پہ مکھی بیٹھ رہی تھی، بڑی کوشش کر رہا تھا اڑانے کی، اڑی نہیں رہی تھی۔ ہمارے صادق آل محمد امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ موجود تھے، ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں فرزند رسول، اللہ نے مکھی کو کیوں بنایا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں خدا نے مکھی کو تخلیق کیا ہے؟ میرے مولا صادق امام نے فرمایا اللہ نے مکھی اس لیے بنائی ہے تاکہ تجھ جیسے جبارین کو مکھی کے ہاتھوں اللہ ذلیل کر کے دکھائے۔ ہاں تمہارا اقتدار، تمہارا اقتدار مکھی پہ بھی نہیں چل سکتا، اور میں جس کو نبی بناتا ہوں تو پھر اس کا سایہ نہیں ہوتا، میں جس کو سرتاج انبیاء بناتا ہوں تو جناب جبریل کو اس کا خادم بنا دیتا ہوں۔ ہاں یاد رکھو بھائی، عبادات واجب ہے، عبادات واجب، لیکن قیامت والے میدان میں جو رسید ہوگی، جو ٹکٹ ہوگا، وہ اس کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ وہ اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا یہ قرآن کتنے پڑھتا تھا، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا اس نے حج کتنے کیے ہیں، اس پہ نہیں لکھا ہوگا الحاج کتنا ہے، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا اس نے صدقہ کتنا دیا ہے، اس پہ نہیں لکھا ہوگا اس نے دیگر عبادت کتنی کی ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور حسن اتفاق ہے برادران اہل اسلام، اس حدیث مبارکہ کے راوی جناب ابو بکر ہیں جن کا لقب صدیق ہے، ان کی روایت سنانے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں رسول اعظم نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، اس وقت تک کوئی بندہ صراط سے نہیں گزر سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں مولا علی کی لکھی ہوئی راہداری نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس وقت تک کوئی بندہ پل صراط سے نہیں گزر پائے گا جب تک اس کے ہاتھ میں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی لکھی ہوئی راہداری نہیں ہوگی، کیونکہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ ہی جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کہتا ہے دین میرے نزدیک اسلام ہے، دین میرے نزدیک اسلام ہے، دین میرے نزدیک اسلام ہے۔ نیاز حسین توجہ، علامہ اقبال نے کہا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم مغفور نے فرمایا ہے کہ یہ جو اسلام ہے وہ اس کی رگوں میں امام حسین کا خون ہے، امام حسین کے شہیدوں کا خون ہے، امام حسین علیہ السلام کے امتحان میں جو مولا امام حسین کو صلہ ملا ہے اس کی وجہ سے یہ دین مبین اسلام زندہ ہے۔ اور ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا دیندار ہوں، میں بڑا دیندار ہوں، میں دین پہ عمل کرتا ہوں، شریعت پہ عمل کرتا ہوں، تو خواجہ اجمیری نے کہا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والی ہستی کا نام بھی حسین ابن علی ہے۔ اور دوسری بات، ختم ہو گئی بات، وقت قریب ہوا چاہتا ہے، لیکن جو وقت بولا گیا تھا اس سے ابھی کچھ لمحات
باقی ہیں، میں اپنے وقت میں اختتام کر دوں گا۔ نیاز حسین تمام اہل اسلام کی خدمت عالیہ میں التماس ہے کہ وہ میرے بیان پہ گوش پر آباد رہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن سے فیصلہ کر لیتے ہیں یا علی مدد جائز ہے یا نہیں ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا ذکر موجود ہے۔ سورہ مبارکہ صف، قرآن پاک کا سورہ مبارکہ صف، ہاں نوٹ کر لو، لکھ لو، سورہ مبارکہ صف، اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ہاں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار۔ تو پھر جملہ تو یہاں پر بھی بات پوری ہے، مقصد پورا ہو گیا۔ کیسے؟ اللہ ہو کے مومن کو مددگار بنا لیتا ہے، میں بندہ ہو کے امیر المومنین کو مدد مشکل میں کیوں نہیں پکار سکتا؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کونوا امر ہے، ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ نصیر کی جمع انصار، ناصر کی جمع انصار، ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اور آگے خدا نے تفصیل بیان کی ہے، جس طرح جناب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اپنے حواریوں سے کہ تم میں کون ہے جو اللہ کا مددگار ہو؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار ہم ہیں۔ تو پھر میں جملہ کہہ سکتا ہوں اگر حضرت عیسیٰ کے حواری اللہ کے مددگار ہو سکتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے حبدار کے بھی مددگار ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت بات اس پہ بھی کافی تھی، لیکن ایک حصہ اور آیت پڑھتا ہوں آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے۔ سورہ مبارکہ الحدید، اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے الحدید کو نازل کیا، اس الحدید میں گھمسان کی لڑائی ہے، لوگوں کے لیے منافع ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں، اور ہم نے اس کو نازل کیوں کیا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے جو چھپ کر اللہ کی مدد کرتا ہے اور چھپ کر اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے بھائی، ہمیں اپنی طرف سے روایات نہیں پڑھ رہا کہ کوئی بندہ کہے گا اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کی سند بھی قوی ہے، اس کے مطالب بھی قوی ہے، اس کا منکر کافر ہو سکتا ہے اور چارہ نہیں ہے مانے بنا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کون ہے جو میرا بھی مددگار، میرے رسولوں کا بھی مددگار؟ تو پھر آپ وہ تلاش کرو، حدیث سے مراد مولا امیر المومنین کی تلوار ہے، کوئی اور شاید نہیں ہے۔ ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں میں ہمارے نبی کے بارے میں، وہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس سے پہلے سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے قالا، جناب موسیٰ نے جو کچھ کہا اللہ اسی کی حکایت کر رہا ہے۔ قالا رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ قرآن ہے بھائی اہل اسلام، قرآن پہ تو ہر بندے کا اعتماد ہے نا، تو ہر بندہ کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ جناب قرآن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ مجھے اپنا بھائی مددگار عطا کر جس کا نام ہارون ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کا بھائی مددگار ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی۔ غریب حسین، پردیسی حسین، اللہ راسی حسین، کسی کو کچھ نہ کہنے والے حسین، کربلا کے مسافر حسین، لاشیں اٹھا اٹھا تھکے حسین، سارے شہید ہو گئے اکیلے بچ گئے حسین۔ خدا نے کہا امام حسین سے کہ اب جلال نہیں صبر دکھاؤ،
کلمہ استرجاع پڑھا، ان للہ و انا الیہ راجعون، مرتجز کی ذیل سے اتر آئے۔ تمہاری توقع سے بھی پہلے ممبر خالی ہو رہا ہے، کوشش ہے۔ مرحوم و مغفور اہل بیت اطہار کے بڑے حفظار تھے، ان کے درجات میں بلندی ہو جائے گی اگر ہماری آنکھوں نے وضو کر لیا۔ دعا مانگا کرو کوئی شریف نہ اجڑے، جب شریف اجڑتا ہے تو کمینے دلیر ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ظالم سپاہی ہے فوج شام کا، جس کا نام ہے صالح بن وہب زبیدی۔ اس نے دیکھا جس کے ہاشمی جوان پہرے دار ہوتے تھے آج اکیلے جا رہے ہیں، اس نے بہت بڑا نیزہ اٹھایا، چلتا ہوا امام حسین کے قریب آیا، وہ نیزہ امام حسین کے پہلو میں مارا، کربلا کے غریب گرم ریت پہ گرے، تڑپنے لگے۔ حسین ہتھیلیاں ٹیک کے کھڑے ہو گئے، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، میری دکھیاری اماں، میری زخمی پہلو والی اماں، آپ کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا تھا، میرے پہلو میں نیزہ مارا گیا ہے۔ اماں آپ کو اٹھانے والی اماں فضا تھی، میرے مددگار سارے شہید ہو گئے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔